بولنا چاہیے وہاں بولتے نہیں ہیں، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں پر بولتے ہیں۔ ترازو میں جفائیں تولنا بے حد ضروری ہے، عدو کے راز کو اب کھولنا بے حد ضروری ہے۔ خاموشی آنے والی نسل کو گونگا بنا دے گی، بہت چپ رہ لیے، بولنا بے حد ضروری ہے۔ مگر بولنا کیا ہے کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ دنیا میں ہر قوم جیتی ہے اپنے اپنے لیڈر کے لیے، مگر اللہ نے ہمیں چنا ہے حضور کا نام لینے کے لیے۔ آپ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ آئے نہیں ہیں، ان کو زبردستی لا کے بیٹھا دیا گیا ہے کہ آپ بیٹھے رہیے مجسمے کی شکل میں۔ آپ بیٹھے ہیں کم سے کم دیکھنے کے لیے، جلسہ نہیں ہوتا، بولنے کے لیے۔ جب مائک پر کوئی آتا ہے وہ بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، اور آپ بولتے ہیں تو آپ کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، آمنہ کا لال ضرور دیکھ رہا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے اس زبان کو جو دیا ہے نا، یہ حضور کا نام لینے کے لیے، اپنی تسبیح بیان کرنے کے لیے، تو ذرا محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، دونوں ہاتھوں کو۔ اچھا، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں وی آئی پی قسم کے لوگ کے ہاتھ اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے آپ کو وجودی طور پر مختار بنایا ہے، آپ اپنے وجود کے مختار ہیں، جس طریقے سے چاہیں آپ بول سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کس نے کیا عمل کیا، کیسا عمل کیا، کہاں پر عمل کیا، کب عمل کیا۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے، اور حضور فرماتے ہیں تمہاری زبان گواہی دے گی کیا بولا، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی کیا دیکھا، تمہارے قدم گواہی دیں گے کس طرف گیا، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کس طرف بڑھایا۔ یاد رکھنا، زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، نہ بیٹی باپ کی ہوگی، نہ باپ اولاد کا ہوگا۔ ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی۔ ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں سے وہاں تک، اگر آپ اپنی آوازوں کو سنا دیں گے اس خیال کے ساتھ کہ کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے۔ محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے، بول کے سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے محشر میں آقا یہ کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے محشر میں آقا یہ کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ انشاءاللہ راتیں باقی ہے، ملاقاتیں باقی ہے۔ نعتیہ شاعری آپ نے سنی ہے، ابھی 5-7 دن قبل کانپور سے کچھ دور کی پر پھپن شریف ہے، وہاں ایک مشاعرہ ہوا، نعتیہ مشاعرہ، جس کا مصرع طرح دیا گیا۔ اہل اسٹیج نہیں، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اور اس خیال کے ساتھ کہ آپ کی سماعتوں کی صحراؤں میں میں اپنی نقابت کی شہزادی کی سیاحی کی اجازت کا طالب ہوں، اور اس خیال کے ساتھ کہ بابرو ہو کر کے لوٹے گی۔ ایک شعر میں اہل علم کے ہاتھ ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ ایک شعر آپ کے حوالے، اور پھر عبدالجبار صاحب قبلہ کا خطاب، اس کے بعد انشاءاللہ منبر نور پر عالمی شہرت یافتہ عالم۔ آپ جب چہرہ دیکھیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ جب 1400 سال بعد کے امین کا جلوہ ایسا ہے تو رحمت للعالمین کے جلووں کا کیا عالم ہوگا۔ محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہر کسی سے کفیل امبر طالب نہیں ہے، جس کو اللہ نے یہ ہاتھ، جس کا ایمان ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جس کا ایمان ہے کہ یہ ہاتھ اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبتوں کے ساتھ ایک بار کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ مصرع طرح تھا غلام غوث بھائی کے، سارے گما یقین کی آغوش میں رہے۔ نعت کا شعر دیکھیے کہ مطلع ہے کہ ہر دم رکھا ہے دل بدن میں کہ یہ جوش میں رہے۔
رکھا ہے دل بدن میں کہ یہ جوش میں رہے، ہر دم صدائے نعت نبی گوش میں رہے۔ حیرت میں سوچتا ہے یہی کوہ سارے طور، لوگوں نے ان کو دیکھا مگر ہوش میں رہے۔ حیرت میں سوچتا ہے یہی کوہ سارے طور، لوگوں نے ان کو دیکھا مگر ہوش میں رہے۔ سنتے ہوئے فسانہ معراج مصطفیٰ، سارے گما یقین کی آغوش میں رہے۔ سنتے ہوئے فسانہ معراج مصطفیٰ، سارے گما یقین کی آغوش میں رہے۔ ہجرت کی شب رسول کو درکار ایسا شخص جو بستر قضا پہ تنو توش میں رہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ خطیب بنگلہ زبان اور آپ کے شہر عزیز میں آپ کی سماعتوں کا خیال کرتے ہوئے نوجوانان مرغا ٹولی نے جس طرح علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، حضرت شاکر علی نوری صاحب قبلہ کو مدعو کیا ہے، ویسے آپ کے خیال و فکر کی مہمیزیت کو بنگلہ زبان میں کائنات کے تاجدار کی تعریف و توصیف اور پیغام حق کی غذا کے لیے علامہ عبد الجبار صاحب قبلہ کو مدعو کیا ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں، پورا مجمع دل لگا کر یہاں سے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج شریعت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن، بیٹھ جائے جو ان کے روضے پر اس کو آئے زوال ناممکن، اپنی امت کی ناتوانی کا اتنا رکھے خیال ناممکن۔ آئیے حضرت سے گزارش ہے تشریف لائے اور اپنے حسن انداز خطابت کو اپنائے۔